حضرت ابراہیم سے اگر کسی نے توحید سیکھنی ہو تو کتنا عجیب منظر ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ایک منجنیق بنائی گئی. منجنیق کو پتہ نہیں پشتو میں آپ کیا کہیں گے، اردو میں کیا کہیں گے، وہ ایک غلیل ٹائپ، جس طرح غلیل آپ نے استعمال کی ہوگی، تو وہ بڑی لمبی چوڑی رسیوں سے کئی مہینوں تک چربی، تیل، آئل جمع کیا گیا، اور پھر کئی مہینے کی پوری سلطنت میں لکڑیاں جمع کی گئی اور ایسی آگ جلائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہ بچے. بھئی ایک انسان کو جلانے کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ مشرک بھی جانتا تھا، نمرود بھی جانتا تھا کہ زیادہ آگ کا انتظام کیا جائے، کیونکہ ابراہیم جس رب کی بات کرتا ہے شاید وہ تھوڑی بہت آگ کو بجھا دے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ساری کائنات میں بھی آگ جلائی جائے تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کی پابند ہے. جب منجنیق میں آپ کو باندھا گیا اور آپ کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، این اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں یوں ڈالا دیا جانے لگا، اور ایک مرتبہ آپ کو ادھر کھڑے ہوئے لوگوں نے ڈالا دیا، ایک مرتبہ ادھر لوگوں نے ڈالا دیا، تو وہ ایک رسی ہوتی ہے، جس طرح قربانی کی ہم رسی ڈالتے ہیں تو رسی کو کھینچتے ہیں تو اس کے پاؤں سارے کھل جاتے ہیں، وہ گلے سے نکل جاتی ہے، تو اس انداز سے اس رسی کو کھینچنا تھا. این اس وقت فرشتے آسمان سے آئے. یہ بات قرآن پاک جس جذبات کے ساتھ کرتا ہے ان جذبات کا کسی زبان میں آج تک ترجمہ نہیں ہو سکا. فرشتے زمین پہ اترے، فرشتے آ کر کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کون ہو؟ کسی نے کہا جی میں بارش برسانے والا ہوں، دوسرے نے کہا جی میں موت کا فرشتہ ہوں، تیسرے نے کہا کہ میں پتھر برسانے والا ہوں. کہا آپ کو کس نے بھیجا؟ کہا جی آپ اجازت دیں تو بارش برسا کر آگ ختم کر دیں، آپ اجازت دیں تو موت دے کر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ جواب سنیں گے تو سبحان اللہ آپ کی خود نکل آنی ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں آپ خود آئے ہیں یا کسی نے بھیجا ہے؟ آپ خود آئے ہیں یا کسی نے بھیجا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی آئے تو ہم اجازت سے ہیں لیکن اللہ نے بھیجا نہیں ہے. اللہ نے بھیجا، آئے ہم اس کی اجازت سے ہیں، اس نے ہمیں کہا نہیں کہ تم جاؤ. تو حضرت ابراہیم کا جو جواب ہے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا پھر آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. مثال کے طور پہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت، اگر ایسی کسی تکلیف میں ہم ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس فرشتہ آ گیا، عام بندہ بھی آ گیا تو ہم اسے فرشتہ ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی میری تکلیف میں تو یہ میرے لیے فرشتہ بن گیا ہے. اب حضرت ابراہیم کے بعد جنوں سے فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم کو کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ پیچھے ہو جائیں، مجھے اس کی مرضی دیکھنے دیں کہ جو میرا مالک ہے وہ مجھے بچانا چاہتا ہے یا جلانا چاہتا ہے. میں اس کی مرضی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو اسی وقت جیسے ہی نعرہ دے کر ان کو کھولا گیا، حضرت ابراہیم آگ میں گئے. حضرت جبرائیل کی بہت اسپیڈ ہے، حضرت جبرائیل کی اسپیڈ کو کائنات کا کوئی مشینری کوئی کیلکولیٹ کر نہیں سکتا اور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اس وقت جبرائیل پاس تھے اور وہ اسی لمحے اوپر گئے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا مسلح تسبیح لے کر واپس. علامہ تاج الدین سبکی نے اس پر 6 احادیث مبارکہ لکھی کہ واپس حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گئے اور حضرت ابراہیم چلے گئے آگ میں. کئی دن گزر گئے، بعض حضرات نے 7 دن لکھا ہے، بعض حضرات نے 40 دن لکھا ہے. تو تمام ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور آگ کے شعلوں سے جب حضرت ابراہیم وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ تو آگ کے شعلوں سے وہ آواز گونجتی ہوئی باہر آتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. پریشانی کس بات کی تھی؟ اپنی نہیں تھی، پریشانی اس بات کی تھی کہ میری ماں بہت پریشان ہوئی. میری ماں سمجھ رہی ہوگی کہ میں جل گیا ہوں اور میں ٹھیک ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ میری ماں کو خبر کر دے کہ میں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں یہ جذبہ ڈالا کہ تم ذرا جاؤ آگ کے قریب. وہ نمرودی بھی سارے جا کے دیکھ رہے ہیں آگ میں. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو پھاڑ دیا. حضرت ابراہیم کی والدہ تو اندر چلی گئی اور جتنے نمرودی تھے وہ نمرود سمیت وہاں کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، آگ سے نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اے آگ، نمرود نے آگ کو مخاطب کر کے کہا اے آگ تو جلا دیتی ہے. اللہ نے آگ کو آواز عطا فرمائی سبحان. آگ نے کہا نمرود میں واقعی جلا دیتی ہوں، میرے اندر تاثیر موجود ہے، مگر میں بھی کسی کی پابند ہوں، میں بھی کسی کی پابند ہوں. حضرت ابراہیم کی والدہ اندر چلی گئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کو دیکھنے کے بعد ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا.